فرمایا تمام امت میں افضل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور آپ کے مناقب گھنٹوں گھنٹوں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن مختصر وقت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف پہنچتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام امت میں افضل شخص ہیں، افضل ذات ہے، افضل ہستی ہے، جو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کے خلیفہ بنے، جو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح کو سنبھالا، اور تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اور جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام کے اندر بھگدڑ مچ گئی، ہوش حواس بھول گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی یہ کہہ پڑے، کون کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ رب کعبہ کی قسم، اگر جس کے منہ سے یہ نکل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تمام صحابہ کو ہوش دلانے والے کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جوش میں آ کر کہا، ابوبکر اگر تو اللہ کی عبادت کر، عمر اگر تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، توحید کا دامن اور توحید کا پلہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اولاد کا معاملہ ہو، روزی کا معاملہ ہو، بچے کا معاملہ ہو، رات کا معاملہ ہو، دن کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، موت کا معاملہ ہو، سب کچھ اللہ کے قبضے کی ذات ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے کی قدرت ہے۔ آؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر گئے، ایک مقام پہ دیکھا یہودی لوگ اپنا اجتماع کر رہے ہیں۔ اپنے پلے باندھ لینا، یاد نہ رہے تو لکھ لینا، بہت گہری حدیث اور گہری روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر گئے، ایک مقام پہ دیکھا یہودی لوگ اپنا اجتماع کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا پادری، یہودیوں کا مولوی، یہودیوں کا پیر بیان کر رہا ہے۔ دیکھا وہ جو مکہ میں آئے نا محمد، سب سے پہلے تو توحید کو منوایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 300 بتوں کو چھڑوایا، سارے بتوں کو چھڑوا کر ایک اللہ کی طرف لے گیا، اور اپنے نام کا ڈنکا بجوایا، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو منوایا۔ یہ کیا چاہتا تھا؟ اور اس وقت کیا تھا؟ شروع میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہی تھا۔ اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب دیکھا کہ مضبوط ہو گئے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرما دیا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جب یہ دیکھا یہودیوں نے اور پادریوں نے فوراً مسخرہ کرنے لگے، تمسخر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ دیکھا یہ وہی محمد ہے جس نے توحید کا ڈنکا بجوایا، توحید کو منوایا، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو منوایا۔ یہ تو مال چاہتا تھا، اس کو تو مال کی طلب تھی، یہ سارے کام اس لیے کہے کہ لوگ مجھے مال دے دیں۔ اور شروع میں کہتا تھا اللہ غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، اللہ کو بھی مال کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تم سے زکوٰۃ طلب کر رہا ہے، زکوٰۃ نکالو، کہ اللہ فقیر ہے؟ اس طرح کے تمسخر کرنے لگا۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، جب یہ بولتے ہوئے سنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، زور سے اس یہودی پادری اور مولوی اور پیر کے چہرے پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے گر گیا، جتنا مجمع سن رہا تھا وہاں سے بھاگ پڑا۔ یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ ایمان والا آج بھی تھوڑی سی طاقت استعمال کر لے تو کفر تمہارے سامنے میدان صاف کر دے گا۔ اکیلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پورا یہودیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، یہودی پادری بیان کر رہا ہے، مجمع کو چیرتے ہوئے اور اسٹیج پہ پہنچے اور یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مارا، تھپڑ ادھر مارنا تھا، دھڑام سے وہ زمین پہ گرا اور سارا مجمع خالی ہو کے بھاگ گیا۔ یہ ایمان کی طاقت، اسلام کی طاقت، توحید کی طاقت، رسالت کی طاقت۔ شور مچ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی نے ہمارے مولوی کو مار دیا، ہمارے پادری کو مار دیا، ہمارے پیر صاحب کو مار دیا۔ شکایت لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ حق تو وہیں دلایا جائے گا، انصاف تو وہیں ہوگا۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انصاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عدل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامیابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جنت ہے اور جہنم سے دوری ہے۔ اٹھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہودی بھی جانتا تھا کہ انصاف وہی ملے گا، یہودی بھی جانتا تھا کہ عدل وہی ہو سکتا ہے۔ سارے کے سارے یہودی پہنچ پڑے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں انصاف دلوائیے، ہمیں انصاف دلوائیے۔ کہا ہوا بھی تو کیا، بتاؤ تو صحیح۔ کہا آپ کے وہ ہے ابو بکر، اس نے ہمارے مولوی کو تھپڑ مارا۔ اچھا، کہ کیا ہوا؟ کہ ہمارے مولوی ہمیں نصیحت کر رہے تھے، ہمارے پیر صاحب نصیحت کر رہے تھے اور ابو بکر مجمع چیرتا ہوا آیا اور ہمارے مولوی کے تھپڑ مار دیا، ہمیں انصاف دلوائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ابو بکر آ جاؤ، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا جی، تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم نے کوئی اللہ کا مذاق نہیں اڑایا، ہم تو ہماری باتیں کر رہے تھے، ہم تو ہمارے انصاف کی باتیں کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جھوٹے ہیں، کذاب ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مذاق انہوں نے اڑایا ہے۔ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار ہو تو کیا ہوا، ساتھی ہو تو کیا ہوا، جہاں انصاف کا معاملہ ہے اللہ کے نبی نے انصاف کر کے دکھایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ادھر سے وہ جلدی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جلدی کریے، انصاف دلوائیے، دیکھا نا، جلدی انصاف دلوائیے۔ آج بھی وہ نسل موجود ہے اور آج بھی وہ ایمان والوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کلمہ گو کے پیچھے لگی ہوئی ہے، حقانیین کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ کیسے کیسے بدنام ہو جائے اور برباد ہو جائے اور دنیا سے ختم ہو جائے اور دیش سے نکل جائے۔ ہاں جی، یہ تو وہ ہے گایوں کو کاٹنے والے، ہاں جی، یہ تو گایاں کھانے والے ہیں، گایوں کو ذبح کرنے والے ہیں۔ اصل حق پہ تو ہم ہیں، اصل مسلمان تو حق ہے، ہم ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو گایوں کو ذبح کرتے ہیں اور گایوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم تو رحم رام کہنے والے ہیں۔ حق کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تیرا کوئی گواہ؟ ابو بکر تو کہتا ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، انہی کا علاقہ ہے، انہی کا ماحول ہے، وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے اپنا، میرا تو
الحمدللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاوہ وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں، انہی کا علاقہ ہے، سارے یہی لوگ تھے، میرے سوا اور کوئی وہاں نہیں ہے دیکھنے والا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گفتگو چل رہی ہے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں ہے. ادھر سے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، اعلان کر دیا، میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گواہوں کی ضرورت پڑے گی، جب ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گواہ کی ضرورت پڑے گی، میں رب خود گواہ بن کر موجود ہو جاؤں گا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما. ہاں نبی جی، میں خود رب گواہ بن کے آیا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ہم نے سن لی ان کی باتوں کی اور ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. یا یہ مذاق اڑا رہے تھے ہمارا اور کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے ہمارے ریکارڈ میں درج کر لیا ہے. وقتلہ الانبیاء، اور یہ یہودی تو وہ ہے، یہ ان کی تو بات دور کی، انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو قتل کر دیا تھا ناحق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب کیا تھے؟